السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ پہلے پارے کا 9واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں بھی اللہ پاک نے یہودیوں کی شرارتوں کو بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے کیسے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں تاکہ مسلمان ان کے تعلق سے باخبر رہیں، غفلت کا شکار نہ رہیں۔ ترجمہ سنیے۔ پھر اے یہودیوں، اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہی رہے، ایسے سخت جیسے پتھر ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جن سے پانی کی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل جاتا ہے، اور کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے نیچے گر جاتے ہیں۔ اللہ تمہارے برے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تم اس بات کی امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ جبکہ ان میں سے ایک جماعت
ایسی حرکتیں کرتی رہی ہیں کہ وہ اللہ کا کلام یعنی توریت کو سنتے تھے، پھر اس میں تبدیلی کر دیتے تھے، حالانکہ خوب اچھی طرح اس کو سمجھتے تھے اور دانستہ طور پر جان بوجھ کر یہ کرتے تھے۔ ان یہودیوں میں کچھ منافق ہیں۔ وہ منافق یہودی جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے یہودیوں سے ملتے ہیں تو جو منافق نہیں ہوتے ہیں وہ ان منافق یہودیوں سے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر توریت میں بیان کی ہے؟ کیا تم اس لیے ان کو بتاتے ہو کہ وہ اللہ کے پاس، تمہارے پروردگار کے پاس تمہارے خلاف حجت میں پیش کر سکیں؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ پاک فرماتا ہے کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ان یہودیوں میں کچھ عوام ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، وہ کتاب یعنی توریت کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی صرف آرزوؤں اور امیدوں پر گزر رہی ہے، اور وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان یہودیوں میں سے جو علماء ہیں وہ اپنے ہاتھ سے توریت لکھتے ہیں اور بدل کر لکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ تھوڑا سا مال حاصل کر لیں۔ تو جو کچھ اس طرح انہوں نے بدل کر لکھا ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے تباہی و بربادی ہے، اور جو وہ تھوڑا سا مال حاصل کیے ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم کو تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی، اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے بس۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کر لیا ہے کہ اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے؟ کیوں نہیں تم جہنم میں جاؤ گے؟ جہنم میں جانے کا قانون یہ ہے کہ جو بھی برائی کرے گا اور برائی میں گھر جائے گا یعنی کفر کرے گا تو وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، وہ جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ اس سے پہلے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں جن میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر ایک سے ایک نعمتیں عطا فرمائی تھیں، ایک سے ایک نشانیاں اللہ نے ان کو بتائی تھی، ظاہر کی تھی، دکھلائی تھی، لیکن ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی، ان معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد بھی ان کے دل سخت ہی رہے، پسیجے نہیں، نرم نہیں ہوئے۔ اور دلوں کی سختی بہت خطرناک انسان کے حق میں تباہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہے گا پورا جسم درست رہے گا، اور اگر وہ فاسد ہو گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا وہ ہے دل۔ دل اگر انسان کا صحیح ہے، اللہ سے ڈرنے والا دل، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری پر ابھارنے والا دل ہے، تو وہ دل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اس دل سے انسان کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہوں گے. اور دل اگر بگڑ گیا، اس میں خیانت آ گئی، جھوٹ آ گیا، چوری، لوگوں کو دھوکہ دے کر مال حاصل کرنے کا جذبہ، بدنام کرنا، اپنا غلط طریقے سے فائدہ اٹھانا، اس طرح کے فاسد خیالات دل میں آ گئے، تو اس کی وجہ سے جسم سے صادر ہونے والے اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں گے. انسان کے جسم میں دل ظاہری جسمانی اعتبار سے بھی اور باطنی روحانی اعتبار سے بھی سب سے اہم جز ہے. دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے، آدمی مر جاتا ہے. یہ دل کی اہمیت ہے ظاہری اور جسمانی اعتبار سے. اور دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، نیکی کا جذبہ ہو، تو یہ دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے اور اللہ کی اطاعت و بندگی کا گویا یہ سبب اور ذریعہ ہے. اور اگر دل میں فاسد خیالات آتے ہیں تو انسان فاسد ہی اعمال کرے گا اور وہ جہنم میں جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسلمان آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرا دل بہت سخت ہے، کسی چیز پر متاثر ہوتا ہی نہیں، پسیجتا ہی نہیں، نرم ہوتا ہی نہیں، سختی بہت زیادہ ہے میرے دل میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یتیم بچوں اور بچیوں کے ہاتھ پر، سروں پر اپنا ہاتھ پھیرا کرو تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا. دلوں کی نرمی بہت ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بچوں سے پیار کر رہے تھے. آپ کے نواسے ہیں، آپ کی نواسی ہے، گود میں لے رہے ہیں، کاندھے پر بٹھا رہے ہیں، چوم رہے ہیں، پھول کی طرح سونگھ رہے ہیں. تو ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ بچوں سے محبت کر رہے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں، آج تک تو میں نے کسی کو پیار کیا ہی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دل سے اللہ نے رحم و کرم کا مادہ اگر نکال دیا ہے تو میں کوئی اس کا علاج کر ہی نہیں سکتا. دل کا نرم ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور اگر دل نرم نہیں ہے، پتھر کی طرح سخت ہے، تو گویا اس کا کوئی علاج نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے کو ظاہری شکل میں، علاج کی شکل میں بتایا ہے. لیکن اگر کوئی اپنے دل کی سختی دور ہی نہ کرنا چاہے تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم دل واقع ہوئے ہیں. کیا عجیب فرمان خداوندی ہے. اللہ پاک اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم دل واقع ہوئے ہیں. اگر آپ سنگ دل ہوتے، اگر آپ سخت دل والے ہوتے تو یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح اپنے آپ کو فدا کرنے کے جذبے سے اکٹھے ہوتے ہیں، یہ سب آپ سے دور دور ہو جاتے، چھٹ جاتے، کوئی قریب نہیں آتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اللہ کی رحمت تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا
چڑیے کا بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، اڑ نہیں سکتا ہے، فوراً پکڑ لیے اور اس سے کھیلنے لگے۔ اس بچے کی ماں اڑتی ہوئی آئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ارد گرد منڈلانے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، منظر دیکھا، آپ نے کہا کہ اس بچے کی ماں کو کس نے گھبراہٹ میں مبتلا کیا ہے، کس نے پریشان کیا ہے؟ یہ جانتی ہے کہ انسان ہے، ہم کو پکڑ لیں گے، ہم کو کاٹ لیں گے، ہم کو ذبح کر دیں گے، پھر بھی یہ ہمارے پاس منڈلا رہی ہے اپنے بچے کی محبت میں۔ کس نے کیا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم ایسے ہی کھیل رہے تھے، بس چھوٹا بچہ ہے، پکڑ لیے، کھیلنے لگے۔ آپ نے کہا چھوڑو اس بچے کو، اس کو چھوڑ دیے۔ وہ چڑیا اس کو چونچ میں دبا کے لے کے چلی گئی۔ پرندوں پر شفقت کرنا، ان کے بچوں پر رحم و کرم کرنا، جانوروں پر شفقت کرنا، جانوروں پر رحم و کرم کا اظہار کرنا، یہ بھی دلوں کی نرمی ہے۔ اور جانوروں پر بھی سختی کرنا یہ دلوں کی سنگ دلی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا ایک جانور بالکل دبلا پتلا، اس کا پیٹ اس کی پیٹھ سے چپکا ہوا۔ آپ نے فرمایا کون ہے اس کا مالک؟ بلاؤ اس کو۔ بلائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے زبان حال سے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھ کو کھلاتا پلاتا کم ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تم کو ان کا مالک بنایا ہے، ان کو تمہارے تابع اور مسخر کیا ہے، تو ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ضروری، اگر نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں تمہاری باز پرس ہوگی۔ تو انسانوں پر تو رحم و کرم کرنا، دلوں کا نرم ہونا ضروری ہے ہی، جانوروں پر بھی، پرندوں پر بھی، مخلوقات دوسری جو ہیں ان پر بھی نرمی کا اظہار کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن یہودیوں کے اندر دلوں کی نرمی نہیں تھی۔ آج بھی دیکھو اسرائیل کا جو حال ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر بمباری کر رہا ہے، اسکولوں پر، مسجدوں پر، ہسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے، ذرا بھی اس کا دل نرم نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنگ کے میدان میں دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو تو یہ بھیڑ کیوں ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ گئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ایک عورت کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، تو سب جیسے دیکھ رہے ہیں اس کو حیرت سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگے کون ہے مقدمۃ الجیش میں، لشکر کے اگلے حصے میں کون ہے ذمہ دار؟ تو کہا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ کسی بچے کو، کسی عورت کو، کسی بڑی عمر والے کو قتل نہ کریں۔ جنگ کے میدان میں دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے، دشمن کے اوپر وار کیا جاتا ہے، اس کی گردن اڑائی جاتی ہے، اس کے ہاتھ پیر توڑے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اتنی تھی کہ آپ نے فرمایا جاؤ خالد ابن ولید سے کہو کسی بچے کو قتل نہ کریں، کسی عورت کو قتل نہ کریں، کسی بڑی عمر والے کو قتل نہ کریں۔ نرم دلی بہت ضروری ہے۔ اگر نرم دلی نہیں ہے تو انسان نہیں ہے، وہ درندہ ہے، وہ جنگلی حیوان ہے، جانور ہے۔ یہ یہودی ایسے ہی تھے اس زمانے میں بھی اور آج بھی، ان کے دلوں میں سختی ہی سختی ہے، نرمی ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے ان یہودیوں کے بارے میں کہا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور جو جن نعمتیں اللہ کی حاصل کر کے نافرمانی کرنے والے جو پچھلے یہودی تھے، ان لوگوں کے دلوں کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ پتھر کی طرح ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر تو کبھی کبھی پھٹتے ہیں تو نہریں اس سے پھوٹ پڑتی ہیں، کبھی پھٹتا ہے تو پانی ٹپکنے لگتا ہے، کبھی نہیں پھٹتا ہے تو اللہ کے خوف سے لرز کر نیچے گر جاتا ہے، لیکن تمہارے دل میں ذرہ برابر اثر نہیں، تأثر نہیں۔
آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کا یہ ارشاد برحق کہ یہودیوں کے دلوں میں نرمی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 20 یہودی بھی اگر مجھ پر ایمان لے آتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 20 یہودی بھی مجھ پر ایمان لے آتے تو سارے یہودی ایمان لے آتے۔ چند ہی یہودی آپ کی مبارک زندگی میں ایمان لائے تھے جو انگلیوں پر شمار کیے جا سکتے۔ اللہ پاک نے سخت تنبیہ کیے کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت کے سخت ہی رہے، پتھر کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ نے سمجھایا ہے، جو مدینہ منورہ کے نو مسلم تھے اور جو یہودیوں سے دوستی رکھتے تھے، تعلقات رکھتے تھے، پرانے تعلقات تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے یہودیوں سے سنتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں اور ان کی بشارتیں ہماری کتاب توریت میں بھی موجود ہیں، وہ آئیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور جو بھی ان پر ایمان لائے گا پوری دنیا پر چھا جائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ تباہ برباد ہو جائے گا۔ یہ مدینے کے لوگ سنتے رہتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی حج کے موقع پر عقبہ میں، مینا کی گھاٹی میں، اور ایمان لے آئے تھے، پھر مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا کچھ صحابہ کو دین کی تعلیم دینے کے لیے، ایمان سکھانے کے لیے، تو اتنی تیزی سے مدینہ منورہ میں ایمان پھیلنے لگا کہ دوسرے سال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گئے ہیں حج کے موقع پر حضور سے ملاقات کے لیے، تو 80 سے زیادہ صحابہ تھے اور عورتیں بھی تھیں مدینے کے رہنے والوں میں سے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی اور مدینے کے گھر گھر میں، مدینہ منورہ کے گھر گھر میں ایمان کا نور پھیل گیا۔ تو یہ سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان یہودیوں کے پاس جا جا کر کہتے تھے کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے تو ہی ہم ایمان لائے ہیں، تم تو بتاتے تھے نا ہماری کتاب میں آخری پیغمبر کی نشانیاں ہیں، بشارتیں ہیں، ان پر جو ایمان لائے گا وہ غالب رہے گا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، تو ہم تمہارے کہنے ہی کی وجہ سے تو ایمان لائے، اور تم کیوں نہیں ایمان لا رہے ہو؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے مسلمانوں، کیا تمہیں ان سے توقع ہے کہ تمہارے کہنے پر ایمان لائیں گے؟ نہیں۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان کے جو علماء ہیں یہ توریت کو اپنے دنیا کے معمولی فائدے کے لیے بدل دیتے ہیں، اس کا لفظ بھی بدل دیتے ہیں، اس کا معنی بھی بدل دیتے ہیں۔ ان کی حالت اتنی خراب ہے کہ ان سے اصلاح کی کوئی توقع نہیں ہے۔ تم ان کے چکر میں پڑو مت، تم اپنے طور پر ایمان کے اور نیک اعمال کے جو بھی تمہاری مصروفیتیں ان میں رہو، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے علماء کا بھی یہی حال ہے، ان کے عوام کا بھی یہی حال ہے۔ عوام کا حال یہ کہ صرف جھوٹی آرزوؤں اور امیدوں پر جی رہے ہیں، صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور جھوٹی آرزوئیں امیدیں کیا تھیں کہ یہودی عالم بھی، یہودی عوام بھی سمجھتے تھے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت میں ہم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، جہنم ہم کو چھو بھی نہیں سکتی، ہم یہودی ہیں، یہودی جنت میں جائیں گے، جنت ہماری ہے۔ اگر گئے بھی گناہوں کی وجہ سے تھوڑے دن جائیں گے پھر جنت میں آ جائیں گے، جہنم میں تھوڑی دیر جائیں گے پھر جنت میں آ جائیں گے۔ یہ جھوٹی توقعات، جھوٹی آرزویں، وہم و گمان علماء میں بھی، یہودی عوام میں بھی عام تھا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کے اس فاسد عقیدے اور فاسد خیال کو بیان کر کے اس کی تردید کی ہے اللہ پاک نے۔ اور یہاں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیوں ایسا کہتے ہیں کہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ جہنم میں جانے یا جنت میں جانے کا قانون سن لو اچھی طرح۔ جو بھی برائی کرے گا اور برائی میں گھر جائے گا، یعنی کفر کر بیٹھے گا، وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جو ایمان لائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
اور نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، بلکہ انہوں نے تو پیغمبروں کو قتل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ستایا کہ کوئی امت ایمان والی اپنے پیغمبر کو اتنا نہیں ستائی ہوگی۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے یہودیوں کی شرارتوں سے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا ستایا۔ ایک جگہ اللہ پاک نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ایسے مت بننا جیسے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ کیا مطلب ہے؟ تم اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف مت دینا۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، بہت ستایا، ان کی باتیں نہیں مانی، نافرمانی کی حد کر دی، تو تم اپنے پیغمبر کو اس طرح ستانا نہیں، ان کی باتیں ماننا، ان پر عمل کرنا۔ یہ اللہ نے ایک جگہ مسلمانوں کو خطاب کیا ہے یہودیوں کے حوالے سے۔ تو مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، انہوں نے کبھی حضور کو ستایا نہیں، کبھی نہیں ستایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان سے خوش رہے، ہمیشہ ان سے خوش رہے، اور خوشی خوشی آپ اللہ سے ملاقات کیے ہیں اپنے صحابہ کو دیکھ کر۔ آخری دن تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا، پیر کے روز صبح کی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نقاہت اور اتنی کمزوری کا شکار تھے کہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے تھے اور مسجد تک جا نہیں سکتے تھے۔ اتنی کمزوری کی حالت میں سہارا لے کر آپ آخری دن، زندگی کی آخری دن فجر کی نماز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں سارے صحابہ پورے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے کا ایسے پردہ ہٹایا، آپ کا حجرہ اور مسجد نبوی دونوں ملے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تھے، حجرے کا پردہ ایسے کھسکایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، ہماری نگاہیں تو سجدے کی جگہ تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا، پردے کو کھسکانا، وہ کنکھیوں سے ہم کو نظر آ رہا تھا۔ ہم جب سجدے کی طرف دیکھتے ہیں تو ایسا تھوڑی کہ صرف سجدے ہی کی جانب جو چیز ہوتی ہے وہی نظر آتی ہے اور آزو بازو کی چیز نظر نہیں آتی، سب نظر آتا ہے، کون کیا کر رہا، کون کیا کر رہا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے پورے خشوع و خضوع سے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ کھسکایا تو ہم نے کنکھیوں سے دیکھ لیا، روشن روشن چمکتا ہوا کتاب کی طرح چہرہ۔ اتنی خوشی ہوئی کہ اگر تھوڑی دیر اور آپ پردہ ایسے ہی ہٹائے ہوئے ہم کو مسکراتے دیکھتے رہتے تو ہم سب نماز توڑ کے آپ سے ملاقات کے لیے بھاگ جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ میری امت میرے طے کیے ہوئے امام کے پیچھے پورے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ کی اطاعت و بندگی کی سب سے اعلیٰ نشانی نماز میری امت کی زندگی میں موجود ہے۔ آپ مسکرا رہے تھے اور پھر اس کے بعد اپنے پردہ ایسے گرا دیا، آپ اپنے حجرے میں چلے گئے اور اسی روز آپ کی وفات ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے خوش کیا، آپ خوشی خوشی ان سے رخصت ہوئے، کوئی کبیدگی نہیں تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اتنے ناراض تھے اپنی امت سے کہ اللہ سے دعا کہ اللہ میرے بس میں صرف میری ذات اور میرے بھائی ہارون کی ذات ہے، میری امت کوئی بھی میرے بس میں نہیں ہے، اے اللہ میرے اور میری امت کے درمیان آپ فیصلہ ہی کر دیجیے۔ یہ ایسی قوم ہے، اس قوم کی شرارتوں کو بیان کر کے مسلمانوں سے کہا گیا کہ ان سے زیادہ تم امید رکھو مت، تم اپنا کام کرتے رہو۔ اس سلسلے میں اللہ پاک نے جو بات بیان فرمائی یہودی علماء کی اور یہودی عوام کی، ان کی جو خرابیاں بیان کی ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ہم میں جو علماء ہیں وہ بھی اور ہم میں جو
قرآن کا علم نہیں رکھتے ہیں وہ بھی، سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو، قرآن کریم کو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، سمجھائیں، سنائیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر ہم قرآن کریم کو ویسے ہی جیسے یہودیوں نے توریت کے ساتھ سلوک کیا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک چیز ہوگی۔ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ کر اس پر عمل کرنا تو بہت ضروری ہے۔ قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اس کی تلاوت کرنا یقیناً باعث اجر و ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی محبت کی نگاہ سے باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اصل مقصد ہے اس پر عمل کرنا۔ تو قرآن کریم پہ عمل ہونا چاہیے۔ اگر قرآن کریم پر عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم بھی توریت کے ساتھ جیسے یہودیوں نے سلوک کیا تھا ہم بھی ویسے سلوک کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا مانا تھا توریت کے احکام کو، اگر ہم بھی ایسے کریں گے تو پھر ہم میں ان میں کیا فرق رہے گا؟ قرآن کریم نے کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ ابھی الیکشن آنے والا ہے، دیکھیے گا مسلمان کیسے کیسے آپ کو نظر آئیں گے۔ آئینہ لے کر دیکھیے گا مسلمان اس آئینے میں آپ کو بھائی بھائی نظر آئیں گے کیا؟ یہ مسلمان اور اس کے ساتھ رہنے والے اس مسلمان اور اس کے ساتھ رہنے والوں کے خلاف جو ان سے ہو سکے گا کر ڈالیں گے۔ اب تو واٹس ایپ کا فتنہ بھی پھیلا ہوا ہے، کسی کے خلاف جو چاہے آپ وائرل کر دیں، کون پوچھنے والا ہے؟ الیکشن کے زمانے میں مسلمان بھائی بھائی قطعاً نظر نہیں آتے۔ قرآن ہم کو کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور ہم بھائی بھائی بن نہیں پا رہے ہیں۔ ہمارے اختلافات، ہمارے جھگڑے رہ رہ کر ابھرتے ہیں۔ قرآن کا حکم ہے اس پر عمل کرو، اس کو مانو، ورنہ تباہی و بربادی ہمارا مقدر رہے گا۔ قرآن کریم میں کہا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہماری زندگی میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت 100% ہونی چاہیے، کمزور درجے میں نہیں، طاقتور درجے میں اور 100% ہونی چاہیے۔ ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا بزنس کرنا، ہمارا معاملات کرنا، ہماری اخلاقیات، ہمارا تمدن، ہماری معیشت، ہماری زندگی کا ہر شعبہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا نمونہ بننا چاہیے۔ آج حالات ایسے ہیں ملک کے، پوری دنیا کے، کہ فتنے روز ایسے پیدا ہوتے ہیں جیسے بارش کے زمانے میں کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک فتنہ دبتا نہیں دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا فتنہ دبتا نہیں تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ہم کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہر حال میں انتہائی ضروری سمجھنا چاہیے، انتہائی ضروری۔ ہمارے سارے کام پیچھے رہ جائیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنا مقصد آگے کر دیتے ہیں۔ ان حالات میں ہم کو صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے۔ دشمن چاہتا ہے کہ ہم بھڑک جائیں، جوش میں آ جائیں اور فساد برپا ہو جائے۔ فساد برپا ہوگا، نقصان مسلمانوں کا ہوگا، مالی نقصان بھی، جانی نقصان بھی، پھر گرفتاریاں ہوں گی، اس میں مسلمان ہی اندر ہوں گے زیادہ تعداد میں، پھر کیس سالوں تک چلتے رہیں گے۔ اس لیے کوشش ہم کو حالات کو سامنے رکھ کر یہ کرنا ہے کہ ہم صبر و ضبط سے کام لیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو دشمنوں کی چالیں
دشمنوں کی سازشیں تمہارا بال بیکا بھی نہیں کر سکیں گی، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ تو موجودہ حالات میں ہمیں صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے، جوشیلا اور بھڑکیلا نہیں ہونا چاہیے، حالات کو سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم بھڑک کر کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت کر بیٹھیں تو اس کا نقصان ہم کو بھی ہوگا اور ہمارے پورے معاشرے کو بھی ہوگا۔ ملک کے حالات الیکشن کے قریب ہیں، کچھ صوبوں میں الیکشن ہو گیا ہے اور پورا ملک ابھی باقی ہے، نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ ان نتائج کو سامنے رکھ کر ہم کو بہت سنجیدہ انداز میں، بہت ہی سلجھے انداز میں آگے بڑھنا ہے۔ جوش جذبہ بالکل نہیں، سنجیدگی، عقل مندی، سیاسی شعور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حالات کو اپنی نگاہوں میں رکھتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے، جذباتی نہیں بنتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو مکہ مکرمہ سمجھ رہے تھے کہ میرے لیے اب مناسب نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی جاؤں گا کوئی بھی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ طائف میں ان پر پتھر برسے ہیں اور لہولہان ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے اپنی سیفٹی کے لیے، مکے میں ایک آدمی تھا مطعم ابن عدی، قریش خاندان کا دبنگ آدمی، کافر تھا لیکن دبنگ سردار تھا۔ اس کے پاس آدمی بھیجا کہ تم مجھ کو اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں مکے میں داخل کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے لڑکوں کو لے کر آ رہا ہوں۔ وہ اپنے نوجوان بچوں کو لے کر پورے مکے میں اعلان کیا کہ میں نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور پھر آ کر آپ کو اپنے ساتھ لے گیا تو مکے میں آپ محفوظ رہے۔ یہ حالات کو سمجھ کر قدم اٹھانا ہے۔ ہم لوگ حالات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، جوشیلے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، یا پھر نتیجہ نکلتا ہے تو غلط نکلتا ہے۔ قرآن ہمارے سامنے ہونا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کی اطاعت قرآن کی شکل میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سیرت پاک کی شکل میں ہماری نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ملک کے حالات عافیت کے ساتھ مسلمانوں کے حق میں سازگار بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔